مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ تو آج ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے مبشر مرکز کی انجیل اور اس کے 11واں باب، اس کی 20 آیت سے لے کر 24 آیت تک۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3-4 ٹاپک جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یا 3-4 لیکچر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس پر غور و فکر کریں گے 23 آیت سے۔ 23 اور 24 آیت کی میں تلاوت دوبارہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ اکھڑ کر سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو تم کو مل گیا اور تم کو مل جائے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ جلالی ربی خداوند، میں تیری پاک ذات کے سامنے جھکتا ہوا تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری کہلی اور سستی کو اور ساری پیارے خدا تو شیطانی قوت کے اس اثر کو جو رکاوٹ بن رہا تھا تو نے مجھ سے دور کیا، تاکہ میں تیری بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ مل کر تیری عبادت کو سر انجام دے سکوں۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے خادموں میں شامل کرتا ہے، مجھے توڑتا ہے اور اپنے نام اپنے جلال کے لیے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے۔ تو آج بھی پیارے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرا آسمان مجھ پر کھلا ہوا ہے، تیرا بر مجھ پر چھایا ہوا ہے، اور تیری پاک روح میری رہنمائی کر رہی ہے۔ تو بھی میری مرضی نہیں باپ، یہ سب کچھ تیری مرضی کے مطابق ہو۔ جو کچھ مانگا ہے تیرے بیٹے یسوع کے نام میں پا لیا ہے، آمین۔ شکر کرتے حمد و ثنا کے لیے جو بڑے اچھے طریقے سے حمد و ثنا کی گئی ہے، اور آپ سب یہ جانتے ہیں جماعت میں جتنے بیٹھے ہیں کہ ان بچوں کو استاد نہیں ہے جو میں سکھاتا ہے، بغیر ریسل کے اور بغیر کسی استاد کے یہ بچیاں جو ہیں انہیں خدا استعمال کر رہا ہے، اور یہ پاک روح کی رہنمائی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کتنا اچھا گایا، اور یہ جب تسلی کا چشمہ گایا ہے تو میرے دل کو تو لگ رہا تھا، اب دوسروں کا مجھے نہیں پتا کہ کسی کے دل کو لگا یا نہیں لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل ہی روح جو ہے ہمارے درمیان اتر آئی ہے، یعنی خدا اترا ہوا ہے۔ تو ان بچوں کو خدا اور زیادہ برکت دے اور اپنے نام اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج ہم 23 اور 24 آیت پر غور و فکر کریں گے۔ تو کیا ہے؟ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے اکھڑ جا سمندر میں جا پڑ، وہ اپنے دل میں شک نہ کرے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ تو سچ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ صداقت ہے، سچائی ہے، اور دوسری بات جو ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آمین۔ اور آمین کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے کہہ دیا ہے یہ پتھر پر لکیر ہے، اب یہ ٹل نہیں سکتی، ہم نے جو کہہ دیا ہے یہ ہو گیا ہے۔ تو یہی بات مسیح یسوع ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ شک نہ کریں، جو آپ نے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ سچ یعنی اب جب آمین کہہ دیں گے تو جو کچھ آپ نے مانگا ہے، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ بالکل سچ ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو شک کیا چیز ہے؟ ہم نے غور پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہوگا۔ تو شک کیا ہے؟ جسے ہم وہم بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہم، یعنی کوئی ڈر، کوئی خوف جو ہے وہ طاری ہو جائے، اور وہ آدمی جو ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ وہ پنجاب میں کہتے ہیں نا، اگڑا ڈریا یا ٹٹیون تو بھی ڈرتا ہے۔
یعنی جو آگ سے ڈرتا ہے نا وہ جگنو کی چمک سے بھی ڈر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے، ایک شک ہو جاتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ناکامی ہے. یہ ایمان میں کیا ہے؟ ناکامی ہے. ناکام ایمان ہے اس بندے کا جو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے مسیح یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یقین کرو. تو یقین کا مطلب کیا ہے؟ ایمان رکھو، اعتقاد رکھو، بھروسہ رکھو، توکل کرو. اور عربی میں کیا کہا جائے؟ تکیہ. تکیہ یہ سر کے نیچے رکھنے والا نہیں. تو جب ہم ان باتوں کی طرف غور و فکر کرتے ہیں کہ یقین کرو، اگر یقین کریں گے، مسیح کہتے ہیں میں سچ کہتا ہوں، یقین کرو، ایمان رکھو، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، بلکہ مل گیا ہے. تو جب ہم ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت، تو شک جو ہے یہ کہتا ہے پہلے دیکھ لوں، پھر ایمان لاؤں گا. لیکن مسیح یسوع کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان موج نہیں ہوں گے. جو ایمان لائے گا اس کی زندگی میں موج نہیں ہوں گے. ایمان لائے گا نہیں تو موج کا کیسا اس کی زندگی میں ہوگا؟ دیکھیے مسیح یسوع کے پاس سردار کہن آیا جس کی بیٹی بیمار تھی. جس کی بیٹی کیا تھی؟ بیمار تھی. کیا سردار کہن ہے؟ اور سردار کہن فقیہ فریسی ہے تو مسیح یسوع کے برخلاف تھے. لیکن وہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے مسیح یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی مرنے کو ہے، چل کر اس پہ ہاتھ رکھ لے. یہ بڑا مشہور تھا کہ مسیح یسوع ہاتھ رکھتا ہے، شفا ہو جاتی ہے. لوگ اس کا پلہ چھوتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے. وہ کہہ دیتا تو شفا ہو جاتی ہے. تو جب مسیح یسوع جا رہا ہے تو اس کے گھر سے کوئی بندہ آیا، اس کا نوکر، اور کہنے لگا کہ آپ استاد کو تکلیف نہ دیں، استاد کو پریشان نہ کریں، آپ کی بیٹی مر گئی ہے، آپ کی بیٹی مر گئی ہے. تو جب مسیح یسوع کے کانوں میں آواز پڑی تو مسیح یسوع نے کیا کہا؟ اعتقاد رکھ، ایمان رکھ، تیری بیٹی مری نہیں بلکہ کیا ہے؟ سوتی ہے. اب جو بندہ سو جاتا ہے اس کو بآسانی سے آپ اٹھا بھی سکتے ہیں، اٹھ جا بھائی نیند پوری ہو گئی، ہے نا بات. تو جو مر جائے گا اسے کون اٹھائے گا؟ پھر اسے کہے گا کہ اٹھ جا، بھی اٹھ جا، اٹھے گا وہ؟ تو یہی فعل جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کی انجیل کے 11ویں باب میں بھی یہی فعل مسیح نے استعمال کیا. جب لازر کی موت کا پیغام مسیح تک پہنچا تو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ کہ لازر سو گیا ہے، لازر سو گیا ہے. اس فعل میں اور اس فعل میں فرق نہیں ہے، یعنی اس بات میں اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب اب دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع اس گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اندر کمرے میں بچی جو ہے پڑی ہوئی ہے، اور مسیح یسوع نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھایا تو اٹھ گئے. ایک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح کو واپس بلایا، تو اس کی روح واپس آئی اس میں اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی. تو میرے مسیح کے پاس زندگی اور موت کا کیا ہے؟ اختیار ہے. وہ صاحب اختیار ہے، وہ سارے کام اختیار سے کرتا ہے. تو یہاں پر وہی اختیار ہمیں وہ سکھا رہا ہے کہ اعتقاد رکھو، ایمان سے جو کچھ مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا. لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ایک بزرگ ماں تھی، تو بچپن سے وہ سنڈے اسکول سے ہی مطلب کہ خدا سے پیار کرتی تھی. کرتے 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 وہ تھوڑی عمر میں زیادہ ہو گئی اور ڈنڈے سے چلنا اس نے شروع کر دیا. ڈنڈے سے چلنا شروع کر دیا تو ایک دفعہ
اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی اب تو میں بڑی بوڑھی ہو گئی ہوں اور چرچ بھی جانا ہے اور جاتی بھی ہوں، لیکن راستے میں ایک پہاڑی آتی ہے چھوٹی سی، اس پہاڑی کو میں کس طرح ہٹاؤں؟ اب میرے لیے چڑھنا اور اترنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اس بات کی طرف وہ دھیان دے رہی تھی تو شیطان نے اس کی زندگی میں قدم جما لیا، شیطان نے اس کی زندگی میں قدم جما دیا۔ اس نے کہا واہ، یہ تو خود ہی گمراہ ہو رہی ہے، اب مجھے موقع مل گیا ہے، اس کے ایمان کو اور کمزور کرتا ہوں، اس کے ایمان کو اور کمزور کرتا ہوں۔ تو اس بزرگ ماں نے رات کو سوتے وقت دعا کی کہ اے خداوند، اے یہوہ، جب میں صبح اٹھوں تو جاؤں تو پہاڑی جو ہے نا وہ ہمارا راستہ بن گیا ہو۔ تو نے کیا کہا ہے کہ سمندر سے کہو، درخت سے کہو کہ اکھڑ جا، سمندر میں جا گر، تو سمندر میں جا گرے گا، تو میرا راستہ جو ہے یہ بھی سیدھا کر دے تاکہ مجھے آسانی ہو جائے چرچ آنے جانے میں۔ لیکن یہ دور چرچ کیوں تھا؟ یہ چرچ گاؤں سے دور کیوں تھا؟ مسیح یسوع نے کہا متی رسول کی انجیل کے 6 باب میں کہ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر اور پھر کر دعا کر۔ جب دروازہ بند ہوگا تو آواز کم آ جائے گی۔ تو اسی لیے پرانے زمانے میں جو چرچ ہوتے تھے شہروں سے اور گاؤں سے دور بنائے جاتے تھے تاکہ عبادت کے دوران شور و غل جو ہے وہ کانوں میں نہ آئے، لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ عبادت کی طرف لگی رہے۔ میں نے یہاں تک بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ باہر کی کنٹریوں میں کچھ لوگوں نے چیمبر بنائے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں چیمبر بنائے ہوتے ہیں۔ چیمبر کا مطلب جیسے یہ کمرہ بنا ہوا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے لکڑی جو ہے وہ لگا دیتے تھے کہ کسی صورت بھی جب یہ دروازہ بند کیا جائے تو بھلے کتنا شور بار ہو، اندر شور کی آواز نہ آئے۔ تو اس چیمبر میں وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے لوگ، اپنے کوٹھی کا دروازہ بند کر۔ لیکن حقیقت جو تھی یہ تھی کہ چرچ دور بنائے جاتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے بارے میں آپ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ شام کو بھی وہ جب دن ڈوب جاتا تو شاگردوں کو چھوڑ کے نکل جاتے تھے، کائے کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے۔ اور صبح بھی وہ تڑکے جو ہے وہ نکل جاتے تھے، گاؤں سے باہر نکل جاتے تھے، کائے کے لیے؟ دعا کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بھی اس بزرگ ماں کا یہی حال تھا کہ یہ صبح تڑکے نکلتی تھی چرچ میں جا کر عبادت کرنے کے لیے۔ ہاں، وہ بزرگ ماں جو ہے دعا کرنے کے بعد سو گئی۔ جب دعا کرنے کے بعد سو گئی، صبح اٹھی تو گھر سے قدم باہر رکھا تو کہنے لگی اب پتہ نہیں پہاڑی ہٹی ہے کہ نہیں ہٹی۔ شیطان نے کفا لگایا اور بڑا خوش ہوا، کہ لگا بس کام ہو گیا، گئی یہ بھی۔ اب ساری عمر اس نے عبادت کی ہے اعتقاد کے ساتھ، اور آج اس کا ایمان جو ہے یہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس نے جو کچھ مانگا اسے ملا ہی نہیں ہے اب، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے پتہ نہیں پہاڑی ہٹی ہے کہ نہیں ہٹی۔ جب وہ جا رہی تھی بیچاری ڈنڈا لے کر آہستہ آہستہ جا، دیکھا تو پہاڑی آگے تھی، پہاڑی وہیں تھی۔ تو دیکھ کے کہنے لگی یار اب یہ کیا ہے، یہ تو ہٹی نہیں ہے، یہ تو ہٹی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں خدا کا بندہ یعقوب رسول جو ہے، خدا کا بندہ یعقوب، اس نے اپنے خط میں پہلے باب میں ایسے لوگوں کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے 6 آیت سے، پہلے باب کی 6 آیت سے، مگر ایمان سے مانگو اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ اب خدا کا بندہ جو ہے اسی بات کو کھول کر بیان کر رہا ہے جو مسیح یسوع نے کہی ہے، جو مسیح یسوع نے کہی ہے کہ ایمان سے مانگو، شک نہ کرو، اور اسی شک کو، اسی مانگنے کو یہ کھول کر بیان کر رہا ہے، مگر ایمان سے مانگو اور کچھ شک نہ کرے۔
کوئی شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ کافی کم لوگ ہوں گے جو باہر سمندر کے کنارے نہیں گئے ہوں گے، سیریو نہیں گئے ہوں گے یا پرسٹ نہیں گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ مطلب کہ گڈان تک جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کی لہریں کتنی اونچی اٹھتی ہیں، اور کئی لوگ سمندر لہر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سمندر کی لہروں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں کہ ہمیں نہیں بہا کے لے جائے، دور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جتنی اوپر جاتے ہیں اتنی نیچے بیٹھ کر پھر واپس چلی جاتی ہے۔ اس کو قیام نہیں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس کے آگے؟ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا کی طرف سے کچھ ملے گا۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا کی طرف سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ کیا ہے؟ دو دلا ہے۔ دو دلے سے مراد کیا ہے؟ جیسے لہر اٹھتی ہے اور بہتی ہے، اس کا ایمان کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ایمان اس کے ایک دم بیٹھ جاتا ہے۔ جب اوپر چلا جاتا ہے تو ویسے برکت ہو جاتا ہے، جب نیچے بیٹھ جاتا ہے تو بے قیام ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا نہیں رہتا۔ قیام کا مطلب عربی کا لفظ ہے قیام، اس کا مطلب ہے کھڑا ہو جانا، ایک جگہ پہ کھڑا ہو جانا۔ جیسے رسولوں کے عقیدے میں ہم اٹھ کر سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر رسولوں کا عقیدہ جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ اور ہمارے مسلم بھائی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے قیام، یعنی قائم رہنا۔ تو جو آدمی شک میں مبتلا ہوتا ہے اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، اسے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ اس کی باتوں کا کیا ہے؟ ٹھہراؤ نہیں، وہ اپنی باتوں میں قائم نہیں رہتا۔ تو جب تک اپنی باتوں میں ہم قائم نہیں رہیں گے، ہماری باتوں کو قیام نہ ہوگا، اتنی دیر تک ہماری دعا کا جواب مل نہیں سکتا۔ آج ہم نے یہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا میں اس بزرگ ماں کی طرح تو نہیں، بڑی عبادت گو ہیں اور بڑا کلام سننے والے ہیں، عبادت میں جانے والے ہیں، کنونشنوں پہ آتے جاتے ہیں۔ دینداری کی وجہ ہے، دینداری کی وجہ ہے کہ اثر بھی ہے۔ کیا ہماری زندگی میں اثر ہے؟ جب تک ہماری زندگی میں اس کلام کا اثر نہیں ہوگا تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، ہم ناکام رہیں گے، ہم ناکام رہیں گے۔ جب اب یہ کلام سنتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم پیسے برکت ہے۔ مکاشفہ کتاب کے پہلے باب کی 30 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ بڑی مشہور آیت ہے، اس کلام کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ جب آپ کلام کھول رہے ہیں، تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو برکت ٹھہر گئی ہے، سن رہے ہیں تو برکت ٹھہر گئی ہے، عمل کریں گے تو برکت ہم پر نازل ہو جائے گی۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو برکت ٹھہری ہوئی ہے، نازل نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا تو جا رہی ہے لیکن خدا کے حضور میں مقبول نہیں ہو رہی۔ جب مقبول نہیں ہو رہی تو برکت کیسے ملے گی؟ جس اس ماں کی دعا میں شیطان نے رکاوٹ پیدا کی، تو ہم دیکھتے ہیں دانیل جو تھا، جب وہ دعا کرتا رہا تو اس کی دعا جو ہے پہلے دن ہی خداوند کے حضور میں قبول ہو چکی تھی، لیکن 20 دن تک ابلیس کی اور میکل فرشتے کی لڑائی ہوتی رہی، کیونکہ دوسرے آسمان پر جو ہے وہ شیطان کا ڈیرا ہے، اس کی حکومت ہے۔ پہلے آسمان پر ہم رہتے ہیں، یہ پہلے آسمان پر ہم رہتے ہیں، دوسرے آسمان پر شیطان رہتا ہے، اور تیسرے آسمان پر میرا آسمانی باپ اور یسوع رہتا ہے۔ اب پہلے آسمان سے ہم دعا کرتے ہیں تو دوسرے آسمان کو چیر کر دعا جائے گی نا، لیکن راستے میں شیر ببر پھاڑنے والا کیا بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ تو مائیکل جو ہے وہ دانیل کی دعا کا جواب دینے کے لیے آ رہا تھا۔ آپ پڑھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں فرشتے جو ہیں وہ آدمی سے ہم کلام ہوتے تھے اور پیغام لے کے بھی آتے تھے، پیغام لے کے بھی جاتے تھے، اور لوگوں کو فرشتے نظر بھی آتے تھے۔ اب نظر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہم لوگوں کے دل کی
آنکھ جو ہے نا وہ روشن نہیں ہے. جب تک دل کی آنکھ روشن نہیں ہوگی تو ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے, ہم ان کا دیدار نہیں کر سکتے. اگر ان کا دیدار, فرشتوں کا دیدار نہیں کر سکتے تو مسیح یسوع کا دیدار کیسے کریں گے؟ مسیح یسوع کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں, کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو اس لیے پولس رسول کہتا ہے اس خط کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہ میری یہ دعا ہے کہ آپ کے دل کی آنکھ جو ہے روشن ہو جائے, آپ کے دل کی آنکھ روشن ہو جائے. روشن سے مراد کیا ہے؟ بھیس بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے, ایک دو باتیں نہیں, بالکل بدلنا چاہیے. دعا میں بیٹی نے کہا کہ ہم کلام کے محض سننے والے نہ بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے. جب تک ہماری زندگی جو عملی زندگی نہیں ہے, ہماری دعاؤں میں رکاوٹیں ہیں. ہم دکھاوے کے لیے بھلے کیا کچھ کرتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پلے اس وقت ہوگا جب ہم دل یسوع کو دے دیں گے اور یسوع ہمارے دل پر کیا کرے گا؟ راج کرے گا. تو اس کا اختیار ہماری زندگی میں چلے گا. اپنا اختیار چھوڑ دیں اور پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. یہی اعتقاد ہے, یہی ایمان ہے, یہی بھروسہ ہے, یہی توکل ہے خدا پر. تو جب تک ہم شک میں مبتلا رہیں گے تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہ ہوگی. کئی دفعہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں خادم کے پاس جائیں گے تو کام ہو جائے گا. پھر ہم جاتے ہیں تو نہیں ہوتی دعا قبول, شفا نہیں ہوتی, تو کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں, یہ بھی ایسے ہی ہے. اس کے پاس جاتے ہیں, فلاں بندہ کہہ رہا تھا. تو ہم خادموں کے پاس بھی بھاگتے رہتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ یہ رکاوٹیں کیوں ہو رہی ہیں, کیا کمی ہے ہم میں. کبھی خدا سے پوچھا ہے کہ آسمانی باپ کیا کمی ہے ہم میں, کیوں ہماری دعا رک رہی ہے, ہم پر ظاہر کر. تو خدا کیا کرتا ہے؟ ظاہر بھی کرتا ہے, راہ بھی دکھاتا ہے, طریقہ بھی بتاتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. کل بھی ایک بچی, اس نے صبح 10 بجے فون کیا, تو میں نے کہا بیٹی میں تو کام پہ ہوں, ڈیوٹی پہ ہوں اس وقت, اور لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے, تو میں پٹرول لینے جا رہا ہوں پیٹرول پمپ سے تاکہ اس میں ڈالا جائے اور کام شروع ہو. کہہ لیں کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا فکر نہیں کر, تیری طبیعت صحیح ہو جائے گی, اور ایسا کر تو مجھے 10 بجے فون کرنا, رات کو 10 بجے فون کرنا, جب میں فارغ ہوں گا تو میں دعا کروں گا. جب 10 بجے فون ہوا تو میں نے کہا بیٹی سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ طبیعت کیسی ہے. کہہ لو جی تواڈے نال گل بات کیتی, تساں کیا پتر ٹھیک ہے تو میں 2 گھنٹے باہر گھوم پھر کے آئی, کام دھندا اپنا جڑا سی نا کر کرا کے آئی ہیں, میرے بدن طاقت آ گئی. تو میں کہا چل دعا کر لیں. جب دعا کی تو بچی ہنسنے لگی, کہنے لگی جی اب میں ایسے لگ رہا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, میں کوئی بیماری نہیں ہے. تو وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون پر دعا کراتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو بار بار دعا کراتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن دعا کا اثر ہوتا ہے, لیکن جو ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری شفا میں رکاوٹ ہو جاتی ہے. اس نے اعتقاد رکھا تو اس کی بیٹی زندہ ہو گئی. مارتھا مریم نے اعتقاد رکھا, ان کا بھائی لازر زندہ ہو گیا ہے جی. اور آج ہمیں بھی یہ اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اے یسوع اس کلام کے وسیلے جو تو نے کیا تھا مجھے بھی کیا کر, زندہ کر, مجھے بھی زندہ کر. کیونکہ اگر ہم خدا سے دور ہیں تو ہم مردہ ہیں, روحانیت میں مردہ ہے نا, جسم میں زندہ ہے. تو ہمیں جسم کی خواہشوں کے لیے یا جسم کے لیے محنت مشقت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں روح کے لیے محنت اور مشقت کرنی چاہیے, کیونکہ روح زندہ کرنے والی ہے, روح ہمیں زندگی دینے والی ہے. جسم تو مٹی سے لیا گیا, مٹی میں مل جائے گا, لیکن روح کیا ہے؟ ابدی ہے, نہ مرنے والی ہے. تو پھر ہمیں کس کا خیال کرنا چاہیے؟ روح کا خیال کرنا چاہیے, روح کو پالنا چاہیے, روح کی پرورش کرنی چاہیے, تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں اور ہماری دعاؤں میں رکاوٹیں بھی نہ ہو. پھر ہم یہ بھی گیت گا سکتے ہیں, یسو تیرے قدماں چ ملدا آرام ہے. آرام وہ ملے گا جدو یسو ساری زندگی آ جائے گا. اج دے کلام دے وسیلے خداوند سانوں سارے بڑی برکت ہے.
ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ।